السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین، جن لوگوں نے استجابوا، حکم کو قبول کیا، للہ، اللہ کے، والرسول، اور رسول کے، من بعد، بعد، ما، جو، اصابہم، پہنچا ان کو، القرح، زخم، للذین، ان لوگوں کے لیے، احسنوا، جنہوں نے نیکی کی، منہم، ان میں سے، واتقوا، اور تقوی کیا، اجر، اجر ہے، عظیم، بہت بڑا۔ اس آیت کے اندر بھی انہی صحابہ اکرام کا ذکر ہے جو جنگ احد کے اندر شریک ہوئے تھے، کیونکہ جب مشرکین جنگ احد سے واپس ہوئے تو راستے میں ان کو خیال آیا کہ ہم نے تو ایک نہایت سنہری موقع ضائع کر دیا ہے۔ مسلمان شکست خوردگی کی وجہ سے بے حوصلہ اور خوفزدہ ہیں، ہمیں اس سے فائدہ اٹھا کر مدینہ کے اوپر بھرپور حملہ کر دینا چاہیے تاکہ اسلام کا پودا اپنی سرزمین یعنی مدینہ سے نیست و نابود ہو جائے۔ ادھر مدینہ پہنچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اندیشہ ہوا کہ شاید وہ پھر پلٹ آئیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو لڑنے کے لیے آمادہ کیا۔ آپ کے کہنے پر صحابہ باوجود اس بات کے کہ وہ اپنے مقتولین اور مجروحین کی وجہ سے دل گرفتہ اور مغموم تھے، پھر بھی وہ تیار ہو گئے۔ مسلمانوں کا یہ قافلہ جب مدینہ سے 8 میل کے فاصلے پر واقع حمراء الاسد پر پہنچا تو مشرکین کو خوف محسوس ہوا، چنانچہ ان کا ارادہ بدل گیا اور وہ مدینہ پر حملہ آور ہونے کے بجائے مکہ واپس چلے گئے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقا بھی مدینہ واپس آ گئے۔ تو آیت میں مسلمانوں کے اسی جذبہ اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی تعریف کی گئی ہے۔ بعض نے اس کا سبب نزول ابو سفیان کی اس دھمکی کو بتایا ہے کہ آئندہ سال بدر صغریٰ میں ہمارا تمہارا مقابلہ ہوگا، چونکہ ابو سفیان ابھی اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، جس پر مسلمانوں نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے جذبے کا مظاہرہ کرتے ہوئے جہاد میں بھرپور حصہ لینے کا عزم کیا، مگر یہ آخری قول سیاق کے حساب سے میل نہیں کھاتا۔ پھر اس کے بعد فرمایا، الذین، وہ لوگ، قال، جب کہا، لہم، ان سے، الناس، لوگوں نے، انا، بے شک، الناس، لوگ، قد، تحقیق، جمعوا، جمع ہو گئے ہیں، لکم، تمہارے لیے، فاخشوہم، تو ڈرو ان سے، فزادہم، تو زیادہ ہو گیا ان کا، ایمانا، ایمان، وقالوا، اور انہوں نے کہا، حسبنا، کافی ہے ہمیں، اللہ، اللہ، ونعم، اور کتنا اچھا، الوکیل، کارساز ہے۔ حمراء الاسد اور کہا جاتا ہے کہ بدر صغریٰ کے موقع پر ابو سفیان نے بعض لوگوں کی خدمات مالی معاوضہ دے کر حاصل کی اور ان کے ذریعے سے مسلمانوں میں یہ افواہ پھیلائی کہ مشرکین مکہ لڑائی کے لیے بھرپور تیاری کر رہے ہیں، تاکہ یہ سن کر مسلمانوں کے حوصلے پست ہو جائیں۔ بعض روایات کی روح سے یہ کام شیطان نے اپنے چیلے چانٹوں کے ذریعے سے لیا، لیکن مسلمان اس قسم کی افواہیں سن کر خوفزدہ ہونے کے بجائے مزید عزم اور ولولے سے سرشار ہو گئے اور ان کا ایمان مزید بڑھ گیا، کیونکہ ایمان جتنا زیادہ ہوگا جہاد کا عزم اور ولولہ بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ اور یہ آیت اس بات کی بھی دلیل ہے کہ ایمان کوئی جامد چیز نہیں ہے،
کیونکہ یہاں پر جس طرح بڑھنے کا ذکر ہے بالکل اسی طرح ایمان گھٹتا بھی ہے، یعنی کبھی تو ایمان کا لیول بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور کبھی جو ہے وہ گھٹ جاتا ہے۔ تو اس وقت مسلمانوں کا ایمان بڑھ گیا تھا، اور اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مصیبت کے وقت اہل ایمان کا شیوا اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور توکل ہے۔ اسی لیے حدیث میں بھی حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے کی فضیلت وارد ہے۔ نیز صحیح بخاری وغیرہ میں ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آپ کی زبان پر یہی الفاظ تھے، فَانْقَلَبُوا، پھر وہ لوٹے، بِنِعْمَةٍ، ساتھ نعمت کے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، وَفَضْلٍ، اور فضل کے، لم، نہیں، یمسسہم، چھوا ان کو، سوء، کسی برائی نے، واتبعوا، اور انہوں نے پیروی کی، رضوان اللہ، اللہ کی رضامندی کی، واللہ، اور اللہ، ذو فضل، فضل والا ہے، عظیم، بہت بڑے۔ اس آیت کے اندر نعمت سے مراد سلامتی ہے اور فضل سے مراد وہ نفع ہے جو بدر صغریٰ میں تجارت کے ذریعے سے حاصل ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر صغریٰ میں ایک گزرنے والے قافلے سے سامان تجارت خرید کر فروخت کیا، جس سے نفع حاصل ہوا اور آپ نے مسلمانوں پر تقسیم کیا۔ انما، بے شک، ذالکم، یہ، الشیطان، شیطان تھا، یخوف، وہ خوف دلا رہا تھا، اولیاء، اپنے دوستوں سے، فلا، تو نہ، تخافوہم، تم ڈرو ان سے، وخافونی، اور ڈرو مجھ سے، ان، اگر، کنتم، ہو تم، مؤمنین، مومن۔ یعنی کہ شیطان آ کر وسوسے ڈالتا ہے، وہم ڈالتا ہے کہ وہ بہت بڑے ہیں، بہت طاقتور ہیں، بہت مضبوط ہیں، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، یعنی کہ ایمان والوں کو وہ اپنے ساتھیوں سے خوفزدہ کرتا ہے، ڈراتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فلا تخافوہم، تم ان سے مت ڈرو، وخافونی، مجھ سے ڈرو، یعنی جب وہ تمہیں اس وہم میں مبتلا کرے تو تم صرف مجھ ہی پہ بھروسہ رکھو اور میری ہی طرف رجوع کرو تو میں تمہیں کافی ہو جاؤں گا اور تمہارا مددگار ہو جاؤں گا۔ جیسا کہ دوسرے مقام پر بھی فرمایا کہ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اور اسی طرح ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات لکھ دی ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب آئیں گے۔ ولا، اور نہ، یحزن کا، غمگین کریں آپ کو، الذین، وہ لوگ، یسارعون، جو دوڑ دھوپ کرتے ہیں، فی الکفر، کفر میں، انہم، بے شک وہ، لن، ہرگز نہیں، یضر اللہ، نقصان دے سکتے اللہ کو، شیئا، کچھ بھی، یرید اللہ، چاہتا ہے اللہ، اللہ کہ نہ، یجعل، رکھے، لہم، ان کے لیے، حظًا، کوئی حصہ، فی الآخرہ، آخرت میں، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذابٌ، عذاب ہے، عظیم، بہت بڑا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اس بات کی شدید خواہش تھی کہ سب لوگ مسلمان ہو جائیں، اسی لیے ان کے انکار اور تکذیب سے آپ کو سخت تکلیف پہنچتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی ہے کہ آپ غمگین نہ ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے بلکہ اپنی ہی آخرت برباد کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اس کا یہ بھی معنی ہے کہ اگر کافر لوگ دنیا کے اندر ترقی کر رہے ہیں تو ان کی ترقی کو دیکھ کر بھی آپ غمزدہ نہ ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ کر لیا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اسی لیے ان کو سارا کچھ دنیا میں دے دیا جاتا ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، اشتروا، جنہوں نے خرید لیا، الکفر، کفر، بالایمان، بدلے ایمان کے، لن، ہرگز نہیں، یضر اللہ، وہ نقصان دے سکتے اللہ کو، شیئا، کچھ بھی،
وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذابٌ عذاب ہے علیم دردناک۔ یہاں پر ایسے ہی لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو ایمان کے اوپر کفر کو ترجیح دیتے ہیں، تو ایسے لوگ بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں کرتے بلکہ وہ بھی اپنا ہی نقصان کر رہے ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب کی بشارت ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ اور نہ خیال کرو ان لوگوں کو کفروا جنہوں نے کفر کیا، انما بے شک نملی ہم ڈھیل دیتے ہیں، لہم ان کو خیرن بہتر، لانفسہم اپنے نفسوں کے لیے، انما بے شک نملی ہم ڈھیل دیتے ہیں، لہم ان کو، لیزدادوا تاکہ وہ بڑھتے چلے جائیں، اثما گناہ میں، وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب عذاب ہے مہین رسوا کن۔ اس آیت کے اندر اللہ کے قانون یعنی کہ مہلت دینے کا بیان ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنی حکمت اور مشیت کے مطابق کافروں کو مہلت عطا فرماتے ہیں تو وقتی طور پر انہیں دنیا کی فراغت، خوشحالی، فتوحات اور مال اور اولاد سے نوازتے ہیں، لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ ان پر اللہ تعالیٰ کا بہت فضل ہے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فیضیاب ہونے والے نیکی اور اطاعت الہی کا راستہ اختیار نہیں کرتے تو یہ دنیاوی نعمتیں فضل الہی نہیں ہوتی بلکہ مہلت الہی ہوتی ہیں، جس سے ان کے کفر اور فسوق میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے۔ بلا آخر کیا ہوتا ہے کہ وہ جہنم کے دائمی عذاب کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے اور بھی کئی مقامات پر بیان کیا ہے۔ مثلا فرمایا ایحسبون انما نمدهم به من مال وبنین نسارع لهم فی الخیرات بل لا یشعرون، کیا وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کے مال اور اولاد میں اضافہ کرتے ہیں، یہ ہم ان کے لیے بھلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں، بلکہ نہیں، وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ ما نہیں، کانا ہے، اللہ اللہ، لیذر کہ وہ چھوڑ دے، المؤمنین مومنوں کو، علی اوپر، ما جو، انتم ہو تم، علیہ جس پر، حتی یہاں تک کہ، یمیزا وہ الگ کر دے، الخبیث ناپاک کو، من الطیب پاک سے، وما اور نہیں، کانا ہے، اللہ اللہ، لیطلعکم آگاہ کرتا تم کو، علی اوپر، الغیبی غیب کے، ولیکن اور لیکن، اللہ اللہ، یجتبی چن لیتا ہے، من رسولہ اپنے رسولوں میں سے، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، فآمنوا تو ایمان لاؤ، باللہ ساتھ اللہ کے، ورسولہ اور اس کے رسولوں کے، وإن اور اگر، تؤمنوا تم ایمان لاؤ، وتتقوا اور تم تقوی کرو، فلکم تو تمہارے لیے، اجر اجر ہے، عظیم بہت بڑا۔ اس آیت کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیتا بلکہ ان کو آزمائش کی بھٹی سے ضرور گزارتا ہے تاکہ ان کے دوست اور دشمن واضح ہو جائیں، تاکہ صبر کرنے والے مومن اور منافق الگ الگ ہو جائیں۔ جس طرح احد میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو آزمایا، جس سے ان کے ایمان، صبر و ثبات اور جذبہ اطاعت کا اظہار ہوا، اور منافقین نے اپنے اوپر جو نفاق کا پردہ ڈال رکھا تھا وہ چاک ہو گیا۔ اس سے منافق اور مومن دونوں بالکل الگ الگ ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ مومنوں کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیتا بلکہ اللہ تعالیٰ پاک اور ناپاک کو ضرور الگ الگ کرتا ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ اس طرح آزمائش کے ذریعے سے لوگوں کے حالات اور ان کے ظاہر و باطن کو نمایاں نہ کرے تو تمہارے پاس کوئی غیب کا علم تو نہیں ہے کہ جس سے تم پر یہ چیزیں منکشف ہو جائیں اور تم جان سکو کہ کون منافق ہے اور کون خالص مومن ہے۔ ہاں البتہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے غیب کی باتوں پر آگاہ کرتا ہے،
جس سے بعض دفعہ ان پر منافقین کا اور ان کے حالات اور ان کی سازشوں کا راز فاش ہو جاتا ہے، یعنی یہ بھی کسی کسی وقت اور کسی نبی پر ظاہر کیا جاتا ہے، ورنہ عام طور پر نبی بھی جب تک اللہ نہ چاہے منافقین کے اندرونی نفاق اور ان کے مکر و فریب سے بے خبر رہتا ہے، جس طرح کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 101 میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اعراب اور اہل مدینہ میں جو منافق ہیں، اے پیغمبر آپ ان کو نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں۔ اور اس کا دوسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ غیب کی باتوں کا پتہ ہم صرف اپنے رسولوں کو ہی عطا کرتے ہیں، کیونکہ یہ ان کے منصبی ضرورت بھی ہے، اور اسی طرح وحی الہی اور امور غیبیہ کے ذریعے سے وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں، اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا رسول ثابت کرنے کے لیے بھی وہ ان چیزوں کے دلائل پیش کرتے ہیں۔ اس مضمون کو دوسرے مقام پر اس طرح بھی بیان کیا گیا ہے کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہ عالم الغیب اللہ ہے اور وہ اپنے غیب پر کسی کو بھی واقف نہیں کرتا مگر جس کو پسند کر لے رسولوں میں سے۔ ظاہر بات یہ ہے کہ امور غیبیہ وہی ہوتے ہیں جن کا تعلق منصب اور فرائض رسالت کی ادائیگی سے ہوتا ہے، نہ کہ اس سے کہ ما کانا وما یکون، کہ جو کچھ ہو چکا اور آئندہ قیامت تک جو ہونے والا ہے۔ اس کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے، جیسا کہ بعض اہل باطل اس طرح کا علم غیب انبیاء کے لیے اور کچھ اپنے ائمہ معصومین کے لیے باور کراتے ہیں۔ یہ سراسر غلط ہے۔ ولا اور نہ یحسبن الذین، خیال کریں وہ لوگ، یبخلون جو بخل کرتے ہیں، بما ساتھ اس کے جو آتاہم دیا ان کو، اللہ نے، من سے، فضلہ اپنے فضل سے، ہوا وہ، خیرن بہتر ہے، لہم ان کے لیے، بلکہ ہوا وہ، شرن برا ہے، لہم ان کے لیے، سیطوقون ان قریب وہ ڈالے جائیں گے یا وہ طوق پہنائے جائیں گے، ما جو، بخیلو انہوں نے بخل کیا یا کنجوسی کی، بہی ساتھ اس کے، یوم دن، القیامہ قیامت کے، وللہ اور اللہ ہی کے لیے ہے، میراث السماواتی آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، واللہ اور اللہ، بما ساتھ اس کے جو، تعملون تم عمل کرتے ہو، خبیر باخبر ہے۔ اس آیت کے اندر اس بخیل کا بیان ہے جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، حتیٰ کہ اس میں سے فرض زکوٰۃ بھی نہیں نکالتا۔ صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اس کے مال کو ایک زہریلا اور نہایت خوفناک سانپ بنا کر توق کی طرح اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ وہ سانپ اس کی باچھیں پکڑے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اور قرآن میں ایک جگہ یہ بھی فرمایا کہ وہ جو مال ہوگا اس کو جو جمع کر کے انہوں نے رکھا ہوگا اور جس کے اوپر انہوں نے زکوٰۃ نہیں نکالی ہوگی، اس مال کو آگ پر تپایا جائے گا اور پھر ان کے پہلو اور پیشانیاں اور ان کی پیٹھیں داغی جائیں گی، اور ساتھ ساتھ کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ مال جس کو تم جمع کیا کرتے تھے اور گن گن کر رکھا کرتے تھے۔ مال جمع کرنا اگرچہ بذات خود کوئی برا عمل نہیں ہے، لیکن یہ برا تب بن جاتا ہے جب ہم کسی کا حق ماریں یا جو ہے زکوٰۃ نہ ادا کریں اور اس مال کو صرف گن گن کے رکھتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہ کریں، یعنی کہ لالچ کریں اور لوگوں کو ان کے حق سے محروم رکھیں۔ تو اسی کے ساتھ ہمارے آج کے لیسن کا اختتام ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔